یہ قربانی کے موقع پر ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ مہنگا جانور لینے کا، اور پھر اس کی نمائش بھی کروائی جاتی ہے۔ تو یہ کیسا ہے یہ؟ ریاکاری، کوئی دوسرا لفظ میرے پاس نہیں ہے، معذرت، اگر لگے برا تو لگے، لیکن اس طرح سے کرنا، ہم دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ کئی دفعہ شیطان آپ کی نیکی کی کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے کہ وہی خراب ہو جاتی۔ تو آپ کو یہ خواہش ہے جی کہ میں اللہ کی راہ میں کوئی اچھی سے اچھی چیز دوں، ہے نا؟ جی شیخ، ایسے لیکن اس میں اسراف تو نہیں آپ کریں گے نا کہ جی یہ جو بکرا ہے یہ کوئی خاص کوئی نسل ہے اور اس کے نسل کا بکرا جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے جس میں 10 بکرے دوسرے آ جاتے، 10 گنا لوگ اس سے استفادہ کر لیتے اس کے گوشت سے، لیکن آپ نے کیونکہ یہ دنیا کو دکھانا تو خدا نہ خاصا، تو یہ بات تو نہیں ہے، ریاکاری ہے نا یہ۔ پھر آپ محلے میں بکروں کو جا کے جو ہے وہ نمائش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرواتے ہیں، جو ہمارا بکرا کتنا یا ہمارا جو فلانا جانور کتنا مہنگا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، عبادت قبول وہ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے خلوص ہو اور اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی اور مقصد کو بیچ میں آنے دیا تو یہ خراب ہو جائے گا۔ تو اپنی عبادتوں کو خراب نہ کریں، اور یہ نمائش، اب تو خیر وہ میرے خیال میں محلے کی ضرورت نہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ جا دکھا کے اپنے بکرے، اتنے کا بکرا اور اتنے کا جانور تو اتنے کا اونٹ، یہ کرنا یہ اچھی بات، اور یہ جذبہ بچوں میں ڈالنا یہ اچھی، لیکن یہ دکھانے کے لیے جذبہ ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو مہنگا جانور، بعض اوقات لوگ اتنا مہنگا، اتنا قیمتی، ویسے جانور سستے کون سے ہیں ویسے؟ جی شیخ، لیکن اتنے مہنگے مہنگے لینا اور کروڑوں روپے کے جانور لے لینا پاکستان کے اندر، میں نے پھر اس کا تاکہ پھر وہ اخبارات میں اور اس میں نیوز میں بھی آتا، دیکھیں جی اتنا ہم نے جانور لے لیا، تو وہ نکلا تو اس میں سے وہی گوشت ہے نا، دگنا نکل آئے گا ایک عام کے مقابلے میں۔ لیکن ہمارا تو مقصد تھا کہ چلو جو لوگ اس ملک میں کتنے دنیا ہے جو پورا سال بیچارے گوشت نہیں کھا سکتی، دال سبزی میں گزارا کرتی، چلو یار اس کا بھی یہ قربانی ہوتی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر قربانی جو ہے نا اس کے اندر بھی حسن پیدا کرنا۔ یہ قربانی کا آخر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک عظیم واقعہ ہوا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، کہ انہوں نے ان کو جو حکم ہوا بذریعہ بیٹے کے کہ اپنے بیٹے کو وہ قربان کر دیں، اور وہ واقعہ مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب بیٹے کو انہوں نے رکھا تو اللہ نے اس کو دمبے سے تبدیل کر دیا اور وہ بیٹا، لیکن وہ اپنی طرف سے تو ابراہیم بیٹے پہ چھری چلا چکے تھے۔ یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا کہ اے اللہ اگر تیرے کہنا ہو، اگر تو یہی پسند کرے کہ میں اپنے اولاد، اور وہ اولاد جو 100 سال کی عمر میں کہیں جا کے پیدا ہوئی ہے، اس کو میں تیری خاطر میں یہ کرنے کو تیار ہوں، بہت بڑی قربانی۔ تو حقیقت میں ہم اس عمل کو کر کے، جب آج ہم کوئی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم یہی بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اس سنت کو، سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو نہیں دیکھنا، بس پورا کر دو، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ قربان اے اللہ تیرے لیے کر سکتے ہیں تو پھر ہماری خواہشات، ہماری دیگر اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ بہت اہم ہے، اسی لیے جو بجائے اس کے کہ وہ بکروں کے مقابلے کروائیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ کیوں کرتے ہیں ہم، یہ اہم سوال ہے کہ اے اللہ تیرے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، یہ تو بکرا ہے، یہ تو اونٹ ہے، یہ تو بچڑا ہے، یہ تو دمبا ہے، تیرے جیسے نیک بندوں نے جس کو قربان کر دیا، ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ یہ وہ قربانی کا مقصد ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو جس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بیٹے کو تم نے قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو بیٹے نے برا بنایا؟ نہیں، بیٹا ہوش مند ہے، چھوٹا سا کوئی بچہ تو نہیں ہے جو بات سمجھ نہیں سکتا کہ کیا انہیں لگا ہے اور کیا چھری ہے۔
ماں نے برا منایا؟ بلکہ جب ماں کو، بیٹے کو اور ماں کو اور والد کو شیطان نے آ کے بار بار بسلایا کہ دیکھ کیا کرنے لگے ہو، یہ میاں کو سمجھاؤ، یہ باپ کو سمجھاؤ، یہ کیا کر رہا، تو آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے، انہوں نے آگے سے کنکریاں مار دی۔ آج تک جو آپ حج میں جا کے کنکریاں مارتے ہیں وہ اسی لیے مارتے ہیں کہ شیطان کے سمجھانے کو کبھی وہ اس اینگل سے آئے گا، کبھی وہ اس طرح سمجھائے گا، آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس کے منہ پہ آپ نے پتھر مار دینا۔ یہ کنکریاں مارتے ہیں نا آپ۔ بالکل شیخ۔ تو میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ ہم توجہ دلاؤں کہ حقیقت میں سنت ابراہیمی کی طرف جانے کے لیے آپ کو یہ پورا نظم پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی گھر والوں کی تربیت ایسی کرنی پڑے گی، ورنہ کہیں آپ اکیلے نہ کھڑے ہو جائیے۔ یہ بکرا تو آپ ذبح کر ہی لیتے ہیں سال میں ایک دفعہ، لیکن جو مقصد ہے، جو فلسفہ ہے پیچھے قربانی کے، وہ تب پورا ہوگا صحیح معنی میں جب آپ کی گھر والے، جب آپ کی بیوی، جب آپ کے بچے آپ پہ بھی اعتماد کرتے ہوں گے، اور اللہ کی بات جب سامنے آ جائے گی تو اس پہ سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ان کی تربیت ہوئی ہوگی، اس خاتون کی جس نے وہ گھر کو چلانا ہے، جس نے بچوں کو سمجھانا ہے، ان کی شخصیت سازی کرنی، آپ نے بھی کرنی ہے، بیوی نے بھی کرنی۔ تو خاص طور پہ فی زمانہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر جب ہم سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو دین پہ چلنا ہے نا، یہ اکیلے نہیں کہ آپ اکیلے چل جائیں گے اور آپ اپنی محض بیوی بچوں کے لیے دعائیں مانگتے پھریں گے ہدایت کی، نہیں، آپ کو وہ سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا، آپ کو وہ نظم بنانا پڑے گا کہ آپ کا پورا گھر اللہ کی اطاعت میں ایک ہو کے چلے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو دین کے راستے میں اکٹھا کر کے استقامت عطا فرمائے۔ شیخ، قربانی کو مسلمانوں کا شعار کہا جاتا ہے، اس کی کچھ وضاحت ہو جائے؟ جی، وجہ تو ہے نا اس کی شعار ہونے کی۔ شعار میں سے کیوں ہے وہ؟ اس لیے تو ہے کہ ابراہیم نے کیا کر کے دکھایا، علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا انہوں نے، جس کے نتیجے میں پھر وہ بچہ جو تھا وہ بدلا گیا۔ تو جب یہ تک کر دیتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے یہ۔ تو یہی تو شعار ہے کہ دین میں، اس دین کی نشانی ہے، اس دین کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اپنے جذبات اور پسند ناپسند کو کچھ نہیں سمجھتے، بس اللہ کی اطاعت کو صحیح سمجھتے۔